لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. افتتاح پیش خدمت ہے، سماعت کرنا. جو خدا کی کتاب میں دیکھا، جو خدا کی کتاب میں دیکھا، جو خدا کی کتاب میں دیکھا، وہ رسول مآب میں دیکھا، وہ رسول مآب میں دیکھا. اور آگے دوزخ کی ہے حرام اس پر، آگے دوزخ کی ہے حرام اس پر، آگے دوزخ کی ہے حرام اس پر، جس نے آقا کو
شریف. قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 2 جولائی عیسوی 2010 ہم یہاں رامپورہ مسجد حاضرہ میں اصلاحی مجلس کے عنوان سے جمع ہیں. بڑے مبارک ایام چل رہے ہیں، مبارک راتیں چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رجب کا مہینہ شروع ہوتا وہیں سے اس کا خاص اہتمام فرماتے اور اس کی اہمیت سامنے رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جہاں پہلا چاند دیکھتے وہیں سے اس کی قدر کرنا شروع کر دیتے. خاص اہتمام. ہمارے یہاں ایک حجیانی صاحبہ ہے، کل ان کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگی الحمدللہ سورت شہر میں میری نواسیاں ہیں. ان کا فون آیا تھا کہ جب سے رجب کا مہینہ شروع ہوا ہم مستقل روزے رکھتے ہیں. آپ کے سورت شہر میں ایسی نوجوان بچیاں ہیں جو پہلا چاند دیکھنے کے بعد روزے رکھنا شروع کر دیتی. اہتمام اس کا، قدر ان دنوں کی. اللہ ہمیں ان مبارک ایام اور مبارک راتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ایسے دن کہ جن دنوں کو دیکھ کر ہمیں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ گویا اللہ کی طرف سے پکڑ ہو رہی ہے. ایسے ایام، سختی کے ایام، پریشانی کے ایام، جہاں آپ دیکھیں حالات ہی حالات ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. دنیا کے حالات پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے مسلمان حالات میں. ایسے حالات میں زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. کل بیوہ میں 1-2 صاحب ملے، مجھے کہنے لگے مولانا دعا کرنا برسات کے لیے. یہاں بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ ملتے ہیں، مولانا دعا کرانا برسات کے لیے. ایک گویا رسم چلی ہے. رسم جسے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مل گیا تو اس کو کہہ دیا مولانا دعا کرنا، تو بھائی کیا آپ چھٹی پر ہیں؟ یعنی آپ دعا نہیں کر سکتے. میں نے دیوہ میں کل ایک بات کہی کہ برسات کے ایام شروع ہوتے ہیں 22 جون کو اور آج 1 جولائی یعنی کل، اور آج سورج کی 2 جولائی. یوں سمجھو کہ 10 دن ہو گئے. آپ پورے شہر میں، پورے محلے میں آپ تحقیق کریں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 100 مردوں میں سے مشکل سے آپ کو 1 مرد ایسا ملے گا جس نے 22 جون کے بعد مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھی ہو اور اللہ سے دعا کی ہو کہ اللہ میرے جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ برسات رکی ہے، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے اور رحمت والی برسات دے. صحیح کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ آپ سروے کریں
مشکل سے، بڑی مشکل سے 100 میں سے 1 مرد ایسا ملے. بس ایک رسم چلی ہے. میں نے تو اللہ معاف کرے بدگمانی نہیں کرتا، لیکن ان آنکھوں سے جو حالات دیکھے کہ عشاء میں ملیں گے مولانا دعا کرنا، اور عشاء کے بعد اب ان کے گھر پہ چلے جاؤ تو وہ ٹی وی پر بیٹھ کے لمبے پیر کر کے جو ہے گندی سیریلیں دیکھ رہے ہیں. یہ کیا رسم چلی ہے؟ آپ تو جو ہے گناہوں میں لگے ہیں اور ادھر کہتے ہیں دعا کرنا، تو پھر دعا کہاں تک جائے گی؟ دعا اس وقت اثر کرتی ہے کہ اس کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کی پابندی کی جائے. ایک آدمی دوائی بھی کھاتا ہو اور پرہیز بالکل نہ کرتا ہو تو کیسے فائدہ ہوگا؟ عجیب طرح کی رسم ہے. اتنی مبارک راتیں، اتنے مبارک ایام، لیکن مسلمان کی نیند نہیں ہو رہی، خواب غفلت میں سویا ہے. حالانکہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یکون المطر کیدا، کہ برسات کا زمانہ ہوگا اس کے باوجود سخت گرمی ہوگی. اور ہماری آنکھوں کے سامنے عین اس وقت جبکہ برسات ہو رہی ہے، آپ تجربہ کرنا، عین اس وقت جبکہ برسات ہو رہی ہے پسینہ آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، جب تم دیکھو کہ برسات کا زمانہ ہے اس کے باوجود گرمی ہو رہی ہے، یقین مانو قیامت قریب ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے دو جان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا پہلا چاند دیکھتے ہیں، رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ تو ہمارے رجب میں بھی برکت عطا کر اور ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا کر. دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہیں تو اللہ سے برکت کا سوال کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ جہاں حلال روزی، بیوی، بچے، زندگی گزارنے کا سامان، یہ سب برکت میں جہاں شامل ہے، رحمت کی برسات یہ بھی برکت میں شامل ہے. اچھا، برکت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو برکت کا مطلب ہے دل کا سکون، کہ دل کو سکون ہو چاہے جس حال میں ہو، دال روٹی کھاتا ہو، چٹنی روٹی کھاتا ہو، جس پوزیشن میں ہو دل کو سکون ہو، تو علماء لکھتے ہیں یہ برکت کی ایک نشانی ہے. اور ایک برکت جسے میں اور آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ایک کے 2 ہو جائے، 2 کے 5 ہو جائے. کبھی ابھی مولانا کی مجلس میں گیا تھا تو جیب میں 100 روپئے تھے. مولوی صاحب نے ایسا ذکر مراقبہ کرایا اور دعا سے باہر نکل رہا تھا، جیب میں ہاتھ ڈالے تو 500 روپئے ہو گئے. تو یہ سمجھو کہ چمتکار ہو گئے. ایک یہ بھی برکت کہ اللہ نقد میں اسے برکت دے دے. یہ بات اور ہے، اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور اللہ اس پر قادر ہے. حضرت تھانوی نبر اللہ برکتہ نے بڑا عجیب واقعہ بیان کیا ظاہری برکت کا، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے یوں سمجھو کہ سارے خزانوں کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈال دی گئی، اس کے باوجود دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا سوال کرتے ہیں. تو میرے بھائی، ہمیں تو قدم قدم پر برکت کی ضرورت ہے. کل ایک بات میں نے کہی تھی عافیت کے اوپر. بہت سے لوگ کبھی دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. علماء لکھتے ہیں، بلکہ عارفین لکھتے ہیں کہ
گناہوں کی معافی کا اللہ سے سوال کریں، لیکن ایک لفظ بڑھا دیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دونوں دعا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ بغیر عافیت کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو رگڑ رگڑ کے معاف کریں گا۔ سمجھتے نا؟ امتحان کی بچی میں ڈال کے گناہ معاف کرے گا، اور ہمارا پوزیشن ایسا نہیں ہے کہ امتحان کی بچی میں جا سکتے۔ ہم تو اللہ سے یوں کہتے ہیں اللہ پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے اور اجر و ثواب کا دفتر بھر جائے، ایسا معاملہ کرنا۔ علماء لکھتے ہیں وہ ہے عافیت، کہ اللہ عافیت کے ساتھ گناہوں کو معاف فرما۔ تو عارفین لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور اس کو کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی، مفت میں معافی ملے گی۔ جیسے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں 4 بیٹے تھے، گھر میں تھوڑا ملکت کا جھگڑا چل رہا تھا۔ ہمارے اس دور میں ملکت کے جھگڑے نارمل ہیں، یعنی گھر گھر کی کہانی۔ پہلے یوں کہتے تھے کہ بیوی اور شوہر کا جھگڑا تو کہ گھر گھر کی کہانی، اب ملکت کا جھگڑا گھر گھر کی کہانی۔ اور اس میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کے 2 جنے آپس میں لڑتے ہیں اور بیچ میں تیسرا بندر کھاتا ہے۔ جیسے اسکول میں بہت پہلے ہم پڑھے ہیں کہ 2 بلیاں جھگڑ رہی تھی اور بیچ میں بندر روٹی کھا رہا ہے۔ ایک ماں کے 2 جنے عورتوں میں کھڑے ہیں اور وہ ہری جن بھنگی قسم کے جو پیشاب کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے، وہ دونوں طرف سے مال بطور کے کھا رہا ہے۔ اللہ اس امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ 4 بیٹے 4 ملکت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، تو ایک لڑکا سمجھدار تھا، اس نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا دیکھو میرے بھائیوں، یہ ملکت ہماری خود کی ہے، ہم ایک ماں باپ کے جنے ہیں، اس طرح جھگڑنے سے کیا فائدہ؟ ایک کام کرو، تمہیں مال چاہیے، یہ سارا مال تم لے لو، بس مجھے بدلے میں ماں باپ دے دو۔ کیا دے دو؟ میں نے کل دیوا میں کہا تھا کہ ایسی مثال تلاش کرنے کے لیے دیوا لے کے نکلنا پڑے۔ اس زمانے میں ایسا لڑکا مل جائے جو یوں کہے کہ سارا مال تم لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ماں باپ دے دو، تو مشکل سے یعنی دیا لے کے تلاش کرنا پڑے کہ ایسا کوئی نیک نوجوان مل جائے جو یوں کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، ماں باپ دے دو۔ اللہ ماشاء اللہ، یہ تھا نوجوان نیک، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جو اللہ اتنا سارا دینے پر قدرت رکھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کے سلے میں اور بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے، مجھے ماں باپ دے دو۔ تو بھائی خوش ہو گئے کہ او ہو یہ تو بہت سستا سودا ہے، جس مال کا جھگڑا تھا یہ تو کہتا مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، تو انہوں نے فوراً سے ماں باپ سونپ دیے اور یہ لوگ مال تقسیم کر کے الگ ہو گئے۔ ایک عرصے تک ماں باپ کو پالتا رہا، غریب تھا بیچارہ، مزدوری کرتا، محنت کرتا، کچھ کما کر لاتا، اپنے ماں باپ کو پہلے کھلاتا، پھر اپنی بیوی اور بچوں کو کھلاتا۔ علماء نے کتابوں میں ایک اور ایسا واقعہ لکھا کہ وہ 3 شخص جو غار میں پھنس گئے تھے، کسی غار میں پناہ لی تھی، اوپر سے پتھر لڑکتے ہوئے آیا، غار کے منہ پر آ کر ٹھہر گیا، یہ تینوں اندر بند ہو گئے۔ کہتے اس میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بڈھے ماں باپ تھے،
میں دن بھر محنت مزدوری کرتا اور رات کو گھر آتا، پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاتا، پھر میں اپنے بیوی اور بچوں کو کھلاتا۔ اے اللہ، ایک دن ایسا بھی ہوا کہ جب رات کو میں پہنچا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں ان کی چارپائی کے پاس کھڑا رہا، ان کی آنکھ لگ گئی، میرے بچے چھوٹے چھوٹے مارے بھوک کے بل بلا رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے اور وہ میرا دامن پکڑ کے کھینچتے تھے کہ ابو ہمیں کھلا دو، لیکن میں نے میرے ماں باپ کے کھانے سے پہلے اپنے بچوں کو کھلانا پسند نہیں کیا۔ اے اللہ، یہ میرا عمل کہ رات بھر میں کھانا لے کر اپنے ماں باپ کی چارپائی پر کھڑا رہا، اے اللہ یہ عمل اگر تجھ کو پسند ہے جو میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ یہ گار کا منہ کھول دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں تک تو کھانا نہیں دیا کہ پہلے ماں باپ کو کھلاؤں گا پھر بیوی بچوں کو۔ اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی دعا کی برکت سے اللہ نے گار کا منہ کھولا۔ لمبا واقعہ ہے لیکن یہ ایک بات جو مضمون سے ملتی ہے، ماں باپ کی خدمت۔ یہ بیچارہ محنت کرتا، کمائی کر کے لاتا، اپنے ماں باپ کو کھلاتا، گزران چلتا۔ ایک عرصے کے بعد اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، مزدوری کرتا، کبھی دال روٹی تو کبھی چٹنی روٹی، گزران چل رہا۔ ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نے خواب دیکھا اور خواب میں اس نے کسی پکارنے والے کو سنا جو پکار کے کہتا ہے، اے میرے بھائی اٹھو، جنگل میں کھلا جگہ جاؤ، ایک پتھر کے نیچے ہم نے 100 دینار رکھتے ہیں، وہ جا کے لے لو۔ یہ صبح میں اٹھا، بڑا خوش تھا، اٹھتے ہی بیوی کو کہا کہ آج تو بڑا پیارا خواب دیکھا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ تو کہ کوئی پکارنے والا کہتا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، ہم نے 100 دینار رکھے ہیں، وہ لے لو۔ تو بیوی نے فوراً کہا ارے جلدی کرو، جلدی جا کے لے آؤ۔ تو اس نے دھیرے سے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتا۔ کہا کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ یہ 100 دینار جو مجھے مل رہے ہیں کیا اس میں برکت ہوگی؟ تو اس پکارنے والے نے یوں کہا کہ برکت نہیں ہوگی۔ تو بیوی نے کہا ارے برکت بعد میں دیکھیں گے، پہلے 100 دینار کو دیکھیں گے کیسے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کہا نہ، جس مال میں برکت نے اس کو دیکھنے کی ضرورت دے دی۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا تو پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے بھائی جاؤ، اس پتھر کے نیچے ہم نے 10 دینار رکھے ہیں، لے لو۔ اب یہ صبح میں اٹھا، پھر بیوی سے کہا کہ آج بھی کہا ہے اور آج 10 دینار کے لیے کہا۔ تو بیوی ایک دم ناراض ہونے لگی، دیکھو میں نے کل تم کو کہا تھا کہ جا کے 100 دینار لے لو، لیکن تم میری مانتے ہی نہیں۔ اب وہ بیچاری کیا جانے کہ پورا گھر کا نظام تو تیرے اشاروں پر چلتا ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ تم میرا مانتے ہی نہیں، تم سنتے ہی نہیں۔ یہ برابر ہے نا؟ 99% جو نظام چلتا ہے گھروں کا وہ عورتوں کے اشاروں پر، 1% شاید مرد کی کچھ چلتی ہو، لیکن وہ پوچھتی ہے اپنے شوہر کو کہ تم میری سنتے ہی نہیں، میں نے کل کہا تھا کہ لے لو، تم نہیں گئے، دیکھو آج 100 سے 10 پر آ گئے، اور آج بھی کہتی ہوں کہ مانو میرا۔ تو اس نے کہا نہ، جس مال میں برکت نے اس کو لینے کی ضرورت نہیں۔ کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ وہ بیچاری آخر میں یہی جملہ استعمال کرتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی سرکار تمہاری ہے۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، اور خواب میں اس نے دیکھا پکارنے والا کوئی پکارتا ہے، کہتا ہے بھائی جاؤ، پتھر کے نیچے 1 دینار ہے، لے لو۔ اس نے پھر بیوی کو کہا کہ آج پھر خواب دیکھا
کہ آج کتنے دینار کا دیکھا؟ تو کہ آج تو ایک ہو گیا. تو بس. تو کہاں بس؟ تو اب بیوی سامنے سے سوال کرتی ہے کہ وہ برکت والی بات پوچھ لی. اب وہ بیچاری ڈر رہی تھی کہ اب میں یوں کہوں گی کہ جا کے لے لو تو میاں پھٹ سے کہے گا کہ برکت والی بات نہیں ہے. تو اس نے سامنے سے پوچھا کہ آج وہ برکت کا خلاصہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو شوہر نے کہا آج خلاصہ کر لیا. اس نے کہا ہے کہ برکت ہوگی. کہا بہت اچھی بات ہے، پھر اسی کو جا کے لے آؤ. ایک بات علماء نے جو اچانک ذہن میں آئی وہ سمجھاتا ہوں کہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دیکھو مال کا زیادہ آنا یعنی نوٹوں پر نوٹیں آنا یہ برکت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 100 روپیے میں جو کام تمہارا ہوتا ہے وہ کبھی 1 روپیے میں ہو جائے یہ اصل میں برکت ہے. کہ 100 پر منع کیا کہ برکت نہیں، 10 پر بھی منع کیا اور 1 پر وعدہ ہوا کہ برکت ہوگی. معلوم ہوا کہ اس 1 دینار میں تمہارا وہ کام بننے والا ہے جو 100 دینار میں نہ بنتا. یہ گیا ہمارے خوشی جنگل میں پتھر اٹھایا 1 دینار مل گیا لے کے آ گیا. دینار لے کے راستے میں چل رہا تھا. اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے پوری زندگی اپنے بیوی بچوں کو دال روٹی چٹنی روٹی کھلایا ہے، کبھی اچھا کھانا نہیں کھلایا کہ اتنے پیسے ہی نہیں. آج اللہ نے مدد کی ہے، لاؤ بازار میں جاؤں اور اچھا کھانا خرید کر جاؤں. تو اس نے بازار سے مچھلی خریدی جسے قرآن کریم نے لحمن طریہ کا تازہ گوشت فریش. ایک لطیفہ بھی ہے اس پر. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، کبھی کوئی ان سے تعریف لینے جاتا پروگرام لینے تو جیسے ہمارے لوگ بھی کبھی پوچھ لیتے مولانا کھانے میں کوئی پرہیز، تو کوئی پروگرام لینے جاتا اور حضرت سے پوچھا حضرت کھانے میں کیا رہے گا؟ تو حضرت فوراً یہ سناتے تھے بھائی دیکھو مچھی سب سے اچھی. مچھی پر کہہ رہا ہوں، مچھی سب سے اچھی، گوشت میرا دوست اور کڑی مجھ سے لڑی. یہ حضرت سناتے تھے کہ بطور لطیفے کے سنا رہا ہوں، ورنہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی کڑی کھچڑی کھلائے تو ہم کو بہت پسند ہے. یہ ایک لطیفہ ہے کسی بزرگ کا، کسی زمانے کا. یہ مچھلی پر اچانک یاد آ گئی. خیر، جیسے وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے علماء میں ہی ہیں، ابھی حیات ہے ماشاءاللہ، نام نہیں لے رہا، بزرگوں میں ہمارے. ایک جگہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بریانی کھا رہے تھے. اب بریانی میں چکناہٹ ہوتی ہے تو سامنے والے صاحب نے کہا حضرت چھاچ بھی پئیں. بریانی کے ساتھ چھاچ پئیں گے تو جو چکاس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ہمارا معدہ اتنا مضبوط ہے کہ چھاچ کی ضرورت نہیں ہے. جس کا معدہ چکاس برداشت نہ کر سکے وہ چھاچ پیے، ہم کو چھاچ کی کیا ضرورت ہے. یہ علماء کی باتیں ہیں، ظرافت کی باتیں ہیں. خیر، یہ بازار میں گیا، اس نے مچھلی خریدی. علماء لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی حیثیت کے مطابق، دیکھو میری جو قید لگاتا ہوں وہ دھیان میں رکھنا، کوئی شخص اپنی حیثیت کے مطابق، حیثیت سے باہر نہیں، اس کی حیثیت ہے کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے معمولی چیز کھلا سکتا ہے، لیکن اب وہ صدقے کی فضیلت سن کے آئس کریم لینے چلا گیا تو بھی صبح میں پریشانی ہو. جس کو گجراتی میں کہتے ہیں کہ چادر جتنی وسیع ہو اتنے پیر پھیلائیں تاکہ ٹھنڈی نہ لگے، ورنہ پیر کھلے رہیں گے ٹھنڈی لگے گی. کوئی شخص اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں کو اچھی اچھی چیزیں کھلاتا ہے. علماء لکھتے ہیں یہ اچھی چیزوں کا کھلانا صدقے کا ثواب رکھتا ہے، صدقے کا ثواب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر جاتے ہیں، گھر آتے ہیں
کھانے کی کوئی چیز لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹا اور بیٹی ہے تو بیٹی کے ہاتھ میں پہلے کھانے کی چیز رکھو، اس لیے کہ لڑکے کے مقابلے میں لڑکی زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ لڑکی کو پہلے دیتے بیٹی۔ یہ شخص مچھلی لے کر آیا، گھر پہنچا اور گھر جا کر اس کو کاٹنے لگا، اس کے پیس کیے، پیٹ چیرا تو پیٹ چیر کر دیکھتا ہے اس میں سے بہترین ڈائمنڈ نکلا، ہیرا، قیمتی ہیرا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کبھی اللہ دینا چاہے تو چھپر پھاڑ کے بھی دیتا ہے، تو پیٹ چیر کے بھی دے رہا ہے۔ پیٹ سے ہیرا نکلا اور بڑا قیمتی ہیرا۔ علماء لکھتے ہیں اس ہیرے کو لے کر بازار میں گیا تو ہیرے والے نے دیکھ کر یوں کہا کہ یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اس کے اتنے پیسے آئیں گے، اتنے پیسے آئیں گے کہ پوری زندگی اب تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ نے دیا کہ نہیں، چھپر پھاڑ، یہ برکت ہے کہ نہیں؟ اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں واقعی۔ آگے بھی میں نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یعنی پتھر کی لکیر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ یہ واقعہ لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں یہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ ہے، برکت۔ آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، کوئی مانو گے میرا مشورہ؟ آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، آپ کی جو مچھلی خرید کے لاتے ہیں تو وہاں پیس کر کے نہ لائیں، گھر آ کے اس کو پیس کریں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے ہاتھ سے پیٹ چیریں اور ہیرا نکل آئے، تو گھر آ کے پیٹ چیریں گے تو ہیرا نکلے گا۔ آپ اسی کے پاس پورا فنیشنگ کرا کے لائیں تو کچھ نکلے گا بھی تو وہ لے لے گی۔ تو صحیح ہے نا؟ اللہ دینا چاہے تو اس طرح بھی دیتا ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے بندوں کو نوازتا ہے، دے دیتا ہے۔ خیر، دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رجب کا پہلا چاند دیکھتے تھے اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور کیا دعا مانگتے تھے بھائی؟ برکت کی دعا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے رب العالمین تو ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما اور ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور اے اللہ تو ہماری عمر میں اتنی برکت دے دے کہ ہمیں رمضان بھی مل جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اس دعا میں گویا عمر کی برکت کا بھی سوال تھا کہ اللہ جب تو نے رجب دے دیا، شعبان کے قریب کر دیا، تو اللہ عمر میں اتنی برکت دے دے کہ رمضان بھی مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام کی اور ان راتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ توحید-sunnah.com مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے،
نبی کی نبوت پہلے مصطفیٰ شان رحمت پہلے سلام تبلیغ حق جل کے تعریف گائے دل کے کفار پتھر لگے مارنے خون کفش مبارک میں تلوے جامے جن کی چوٹوں سے دنداں او کر گرے ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا او کرنے لگے ان کے حق میں دعا او کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت خدا بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں اس کا در مورا اس کا در مورا پہلے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہلے حد سلام جن کے گھر میں ماہی اللہ جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ہے ابا جان آج اس کو قبول فرما لے دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے فاقے سے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا اے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے میں نے 5 روٹیاں پکائی اے ابا جان ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اسی میں ایک شاعر اللہ کے نام پر سواری کرتے ہوئے دروازے پر آیا اے ابا جان چوتھی روٹی میں نے اس شاعر کو کھلا دی 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے مالک پر کیا گزرتی ہو جیسے ہی مجھے آپ کا خیال آیا آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں آپ اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج 3 ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا جن کے گھر میں ماہینوں
دل کے گھروں میں ماہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دانتوں دیش کا کہوں حال کیا، سیوزر کے دیے جس نے کریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائر گیا، کوئی محروم در سے نہ سائر گیا، اس نبی کی ساکھا، اس نبی کی ساکھا بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام، مصطفیٰ جان آمینہ، مصطفیٰ جان آمینہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے، بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقراری مجرم اس رب کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہر گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ Allah
اپنی آنکھوں کو بند بھی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچے اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے. ہرگز نہ سوچیں کون میرے ساتھ بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، بلکہ سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا
تو اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. بھول جائے دنیا میں کوئی ہمارا ہے اور واقع میں اللہ کے بندو اس دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی ہمارا نہیں. اپنی خطاؤں کو یاد کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, رونے کی کوشش کریں کہ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. اللہ کے بندو مبارک راتیں چل رہی ہے, مبارک یوم شروع ہو چکے ہیں. اب بھی نہ روئیں گے تو پھر ہم کب روئیں؟ بندہ اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہاتا ہے, اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ تو رونے والوں کا مجمع ہے, اللہ کے عشاق بندوں کا مجمع ہے. ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کے اپنے روح سے ہوئے رب کو راضی کریں. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میں تیرے سامنے, تیرے سامنے, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں, میں سیاکار ہوں, میں خطاکار ہوں, میں سزاوار ہوں. میں گنہگار ہوں, میں سیاکار ہوں, میں خطاکار ہوں, میں سزاوار ہوں. میں خطاکار ہوں, میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری میرے سجدوں میں تیری دوسنا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, اللہ تیرے سوا, اللہ میری توبہ ہے توبہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. واقعی میں اللہ کے بندو ہم نے کئی مرتبہ توبہ کی ہے, توبہ کر کے توڑ ڈالتے ہیں, بلکہ توبہ کر کے توڑ ڈالنا ہماری عادت بن چکی. میری توبہ مجھ گنہگار کو تو
نہ دینا سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا میری آنکھوں کو سو لینا جترا میری آنکھوں کو سو میری آنکھوں کو سو لینا جترا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا درود بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا غفار يا ستار يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اے اللہ بڑے مقدس آپ کے نام ہے بڑے پاکیزہ آپ کے نام ہے اے اللہ زبان ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے اے اللہ یہ زبان اس لائق نہیں ہے کئی گندی زبانوں سے تیرا پاک نام لیا جائے لیکن اے اللہ ان گندی زبانوں سے تیرا نام نہ لے تو کس کا نام لے کہ تیرے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے کوئی خالق نہیں ہے کوئی پالنے والا بھی اے اللہ پیدا کرنے والا بھی تو ہے موت دینے والا بھی تو ہے بیماری دینے والا بھی تو ہے تو شفا دینے والا بھی تو ہے اے اللہ پریشانی کا بھیجنے والا بھی تو اور عافیت کا دینے والا بھی تو ہے تو ہی تو ہے جہاں نگاہ ڈالے جدھر نگاہ ڈالے بس تو ہی تو ہے تیرے سوائے اللہ ہمارا کوئی نہیں اے اللہ ہم گنہگار ہم خطا کار اپنے خطائیں لے کر اپنے گناہ لے کر تیری چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں تیری دہلیز پکڑ کر بیٹھے ہیں اے اللہ دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتا ہے مالک کہ ہم سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے تو ہم سے روٹ چکا ہے اے اللہ یہ دنیا کے حالات بتلا رہے ہیں ہماری پریشانیاں ہماری مصیبتیں ہمارے حالات بتلا رہے ہیں اللہ کہ تو ہم سے روٹ چکا ہے تو ناراض ہو چکا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے برسات رکی ہوئی ہے اے اللہ گناہ نقصان کرتے ہیں اور مخلوق پریشان ہے مخلوق بھٹک رہی ہے اے اللہ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں جن کی گہرائی میں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ رحمت علی برسات رکی ہے اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کروا دے معاف کروا دے
سوچ فرما دے، اے اللہ رحمت والی برسات نصیب فرما دے، عافیت والی برسات نصیب فرما دے، سکون والی برسات نصیب فرما دے، اے اللہ اس دور کے لوگ یہ جملے تو کہتے ہیں کہ منصاف دعا کر کے تھک گئے، بہت دعائیں مانگتے ہیں لیکن کہاں قبول ہوتی ہے، کہاں برسات ہوتی ہے، لیکن اے اللہ سچ تو یہ ہے کہ اس دور کے لوگ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے برسات رکی ہے، پہلے ان گناہوں سے توبہ کرو، جب گناہوں سے توبہ ہوگی تو اللہ تیری رحمت آئے گی۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ کہ جن گناہوں کی وجہ سے برسات رکی ہے، اے مالک ہمارے ان گناہوں کو معاف کروا دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ معاف کروا دے، عافیت کے ساتھ معاف کروا دے، عافیت کے ساتھ معاف کروا دے، اے اللہ سچ تو یہ ہے ہم امتحان کے لائق نہیں ہے، امتحان کی ہماری برداشت نہیں، اے اللہ وہ تو تیرے نیک مسئلے تھے، اللہ کرام انبیاء علیہ السلام تھے جو امتحان کی بستیوں میں چلتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، اے اللہ ہم نے برداشت نہیں، ہم تو اتنے کمزور اتنے نازک مزاج ہے اللہ کہ ہمارے پیروں تلے کانٹا چبھ جائے، ہماری چیخ نکل جاتی ہے اللہ، ہم کہاں امتحان دے سکتے ہیں، کہاں پریشانیاں دیکھ سکتے ہیں، اے اللہ عافیت کا معاملہ کروا دے، عافیت کا معاملہ کروا دے، عافیت کا معاملہ کروا دے، رحم و کرم کا معاملہ کروا دے، ابو درجے کا معاملہ کروا دے، اے اللہ ہماری اس بستی پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کے کیا کیا مسائل ہے، کیا کیا پریشانیاں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ گھروں کے مسائل آسان فرما دے، گھروں کی پریشانیوں کو دور کروا دے، اے اللہ جو ہم بیمار چل رہے ہیں ان تمام کو شفائے کھلی نصیب فرما، جو قرض کے بوجھ میں دبے ہیں اے اللہ غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ جن حضرات کی کوششوں فکروں اور محنتوں سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اے اللہ تو انہیں دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دے، اے اللہ دین کے جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں کو قبول کروا دے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر گھر گھر جا کر دفتر لے کر جو محنت ہو رہی ہے، اے اللہ اس محنت کو قبول فرما، اس میں چلنے پھرنے والوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما، نسلوں کو قبول فرما لے، اور پوری دنیا میں اللہ دین کا جتنا کام ہو رہا ہے چاہے جس شکل سے ہوتا ہو، اے اللہ تو اس کو قبول فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے، اے مالک ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فضیل میں تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام کے صدقے میں قرآن عظیم کے صدقے میں، اور اے اللہ ان بیٹھنے والوں میں کئی ایسے ساتھی ہیں جو دور دراز سے آئے ہیں، راجستھان وغیرہ کے علاقوں سے تیرے راہ میں نکل کر آئے ہیں، اے اللہ کئی تیرے نیک بندے اس مجلس میں بیٹھے ہیں، راتوں کو اٹھ کر رونے والے اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے صدقے میں، اور اے اللہ جن کے گرم گرم آنسو تجھے پسند ہے، اے اللہ ان کے گرم آنسوؤں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تاریخ میں اعلان کروں ویڈیو کا اعلان